السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں کہ آپ لوگ فرسٹ ایئر سے سیکنڈ ایئر میں پروموٹ ہو کے آ چکے ہیں۔ فرسٹ ایئر کا سیکنڈ ایئر کا پیپر پیٹرن نیئر اباؤٹ سملر ہے، لیکن پھر بھی اسے ڈسکس کرنا ضروری تھا، لہٰذا میں آج کا اپنا جو پہلا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو ایک دفعہ اس پیپر پیٹرن سے جو ہے وہ تھوڑا سا انٹروڈیوس کرا رہا ہوں۔ جو بکس آپ نے پرچیز کرنی ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ کے پی کے ٹیکسٹ بک بورڈ ہے، اور پیپر پیٹرن میں جو ٹوٹل مارکس ہیں وہ آپ کے تھیوری کے وہ 85 ہوں گے۔ سیکنڈ ایئر میں آپ کا ایک پریکٹیکل کا پیپر ہوتا ہے جو بیسیکلی 30 مارکس کا ہوتا ہے، تو آپ اس سے خود ایک ججمنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ 30 مارکس بیسیکلی 15 کیری کرتا ہے پارٹ 1 کے لیے، پارٹ 2 کے لیے، تو اگر آپ 15 اس میں ایڈ کرتے ہیں تو یہ آپ کا 100 مارکس کا پیپر بن جاتا ہے۔ تو اس طرح سے پارٹ 1 اور پارٹ 2 ملا کے جو ہے وہ 200 کا پیپر آپ کا بن جائے گا مکمل طور پریکٹیکل سمیت۔ تو اس میں آپ کے پاس جو سیکشن بیسیکلی 4 سیکشنز ہوتے ہیں، اس میں اے بی سی ڈی۔ سیکشن اے جو ہے وہ 25 منٹس کا ہوتا ہے، 17 ایم سی کیوز پر کنسسٹ کرتا ہے۔ ہر ایم سی کیوز کے جو ہے وہ 1 مارکس ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ اگر آ جاتے ہیں سیکشن بی کی طرف، سیکشن بی سی ڈی، ان تینوں سیکشن کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے آپ کو 2 آور اینڈ 35 منٹس دیے جاتے ہیں۔ سیکشن بی میں کویسچن نمبر 2 ہوتا ہے، اس کے 10 کویسچنز گیون ہوتے ہیں جس میں آپ نے 7 اٹیمپٹ کرنے ہیں، اور ہر کویسچن کے 3 مارکس ہیں، تو اس طرح سے یہ 21 مارکس کا ٹوٹل آپ کے پاس سیکشن بی بنتا ہے۔ اور سیکشن بی میں جو چیپٹرز شامل ہوتے ہیں وہ چیپٹر 11 سے چیپٹر 15 تک۔ اسی طرح سے اگر آپ سیکشن سی کی طرف آ جائیں تو سیکشن سی میں 10 کویسچنز ہیں جن میں آپ نے 7 اٹیمپٹ کرنے ہیں، اور جو ہے ہر کویسچن 3 مارکس کا ہے، تو یہ بھی ٹوٹل آپ کے پاس 21 مارکس کا سیکشن سی بن جائے گا۔ سیکشن ڈی میں اگر آپ آتے ہیں تو اس میں 3 کویسچنز ہوتے ہیں، ہر کویسچن کے 2 پارٹس ہیں، تو ٹوٹل مارکس ان کے 13 ہوتے ہیں، لیکن ڈسٹریبیوشن ڈفرینٹ ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات ایک کا جو ہے وہ 8 مارکس ہیں تو دوسرے کے 5 ہیں، ایک کے 7 ہیں تو دوسرے کے 6 ہیں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یوزلی جو اس کا بی پارٹ ہے وہ نومیریکل پہ کنسسٹ کرتا ہے، اور اے پارٹ جو ہے وہ لانگ کویسچن پہ کنسسٹ کرتا ہے۔ تو اگر آپ اس سارے پیپر پیٹرن کو دیکھیں تو آپ کو ایک اپنے لیے انالیسز مل جاتا ہے کہ ہم نے، یا ایک پلاننگ کے لیے آپ کو ایک طریقہ کار مل جائے گا کہ آپ نے فیوچر کے لیے کس طرح سے پلان کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ایم سی کیوز پہ دیکھتے ہیں تو یہ کنسیپچول ہے ٹوٹلی، کیونکہ یہ لازمی نہیں ہے کہ بک کے اینڈ والے ایم سی کیوز ہی پیپر میں آئیں، یہ کسی لائن سے ایون کہ آپ کو ایک ایک لائن جو ہے وہ بک کی اس کو اسٹڈی کرنا پڑے گا۔ اگر سیکشن بی کی طرف آئیں تو وہ 7 شارٹ کویسچن، سیکشن سی میں بھی 7 شارٹ کویسچنز، تو ٹوٹل 14 شارٹ کویسچنز ہیں۔ اب 14 شارٹ کویسچنز وہ کہاں سے پک کرتے ہیں، تو ان کی اپنی مرضی ہے، وہ تھیوری میں سے کرتے ہیں، لاسٹ میں سے کرتے ہیں، یا تھیوری میں موجود کسی شارٹ ٹائپ کا نومیریکل جو ہے وہ اس کو انوالو کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ اگر، اور اس کے بعد جو ہے لاسٹ سیکشن کی طرف آتے ہیں تو اس میں جسٹ لانگ کویسچن کی طرف آپ جاتے ہیں تو 8 اور 8 16 مارکس کے ہیں، باقی نومیریکلس۔ تو اس طرح سے یہ تھیوری کے نومیریکلز، ایگزامپلس کے نومیریکلز اور تھارو اسٹڈی یہ آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو کوشش کیجیے گا کہ اگر آج آپ لیکچر سٹارٹ کر رہے ہیں تو اس پیٹرن کو مکمل طور پہ اپنے ذہن میں رکھیں جب بھی آپ پڑھنے لگیں۔ اور چونکہ آن لائن کلاسز ہیں تو آن لائن کلاسز میں جو ہے ایک اچھا رزلٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جب بھی کسی لیکچر کو سننے بیٹھیں تو آپ کے پاس جو ہے بال پوائنٹ، پینسل اور جتنے بھی آپ کے پاس ریسورسز ہیں وہ ہونے چاہیے۔ لیکچرز کو کوشش کریں کہ اس کو خود اپنے ہاتھوں سے ایک دفعہ لکھیں، اپنے نوٹس بنائیں، کیونکہ جب آپ نوٹس بناتے ہیں تو آپ اپنے میکسیمم ریسورسز کو یوز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے ہاتھوں کو یوز کر رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے جو ہے وہ مائنڈ کو یوز کر رہے ہیں، تو آپ جتنے زیادہ ریسورسز کو یوز کریں گے، آپ اس کا مطلب ہے اتنی زیادہ توجہ دے رہے ہیں، اور جتنی زیادہ توجہ دیں گے وہ چیز آپ کے مائنڈ میں اتنی دیر تک باقی رہے گی۔ تو یہ
پیپر پیٹرن ڈسکس کرنے کے بعد نیکسٹ ہم آتے ہیں اس کی طرف، لیکچر کی طرف. لیکن اس سے پہلے اگین آپ سے میں یہ بات دوبارہ اس کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس وقت اگر اس کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ یاد رکھیے گا کہ اس وقت پورے پاکستان میں مختلف جگہوں پہ آن لائن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے. لاکھوں اسٹوڈنٹس آن لائن کلاسز لے رہے ہوں گے، اپنی فیوچر کی پلاننگ کر رہے ہوں گے. جو کمپٹیشن انہیں سامنے نظر آ رہا ہے اس کے لیے وہ اپنے آپ کو ہر لحاظ سے تیار کر رہے ہیں. تو آپ بھی اپنے جو ٹائم ہے اس کو امپورٹنٹ بنائیں. کیسے بنا سکتے ہیں کہ آپ اس کو جتنا زیادہ اسٹڈی میں یوٹیلائز کریں گے وہ آپ کے لیے اتنا ہی زیادہ قیمتی بن جائے گا. آپ اپنے آپ کو اس کمپٹیشن کے لیے تیار کریں جس کے لیے باقی سارے بچے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. اور ان تمام باتوں کو ایک اچھے احساس کے ساتھ، اچھی جو ہے سوچ کے ساتھ، اچھی پلاننگ کے ساتھ نیکسٹ لیکچر کی طرف آئیے. مکمل طور پر کوشش کریں اس کو نوٹ ڈاؤن کریں. تھینکس اے لاٹ.